الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں درج ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے کہ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ اسلامی مہینے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے آخری مہینے کو ذو الحجہ کہتے ہیں، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے کو محرم کہتے ہیں۔ آج ذو الحجہ کی 29ویں تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل محرم الحرام کی 1 تاریخ ہوگی، اور اگر کل نظر نہ آیا تو پھر سنیچر کی شام کو نظر آئے گا اور اتوار کو پہلی تاریخ ہوگی۔ چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن عید ہوتی ہے اسی دن 10 محرم الحرام بھی ہوتا ہے، تو یہ قاعدہ صحیح ہے، لیکن اکثر نہیں۔ کچھ سال ایسے ہوتے ہیں کہ جس دن عید اسی دن 10 محرم، لیکن بعض سالوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے مختلف معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج چاند دکھ گیا تو یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عید ہوئی تھی منگل کے دن۔ تو اگر آج چاند دکھ گیا تو پھر 10 محرم یہ پیر کے دن ہوگی، اور اگر آج چاند نہیں دکھا، کل دکھا، تو پھر 10 محرم منگل کو ہوگی، تو وہ قاعدہ درست ہو جائے گا۔ محرم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک رات ایسی دی ہے جس کی فضیلت، جس کی عظمت، جس کی رفعت کتابوں میں مذکور ہے کہ یہ دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، عظمت والا دن ہے، رفعت والا دن ہے۔ اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے جن کی مسلمان یاد مناتا ہے۔ انہی میں سے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اس دنیا میں کون کون سے بڑے واقعات ہوئے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب امام حسین کی کرامات میں 25 واقعات ایسے نقل فرمائے ہیں جو محرم کی 10 تاریخ ہی کو ہوئے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہتے ہیں، اور عاشورہ کے روز حضرت آدم
علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 3، اسی دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ نمبر 4، اسی دن عرش۔ نمبر 5، اسی دن کرسی۔ نمبر 6، اسی دن آسمان۔ نمبر 7، اسی دن زمین۔ نمبر 8، اسی دن سورج۔ نمبر 9، اسی دن چاند۔ نمبر 10، اسی دن ستارے۔ نمبر 11، اور اسی دن جنت پیدا کیے گئے۔ یعنی 10 محرم الحرام کا دن کتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن عرش کو پیدا فرمایا، کرسی کو پیدا فرمایا، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ستارے کو اور جنت کو پیدا فرمایا۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ یعنی آپ دیکھتے چلے جائیں 10 محرم الحرام کا دن کتنا عظمت والا ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس میں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ابھی ہم انشاءاللہ سنیں گے کہ کیا کیا نیک اعمال اس دن کرنے ہیں۔ نمبر 13، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ سے نجات ملی۔ نمبر 14، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی، اور اسی 10 محرم کو فرعون اپنی قوم کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ اور اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، اور اسی دن آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا۔ نمبر 17، اسی دن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ نمبر 18، اسی دن حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بادشاہت عطا کیا گیا۔ نمبر 19، اسی دن حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ نمبر 20، اسی دن حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا، یعنی آپ بینا ہو گئے۔ نمبر 21، اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ نمبر 22، اسی دن حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیف دور کی گئی۔ نمبر 23، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش بھی اسی دن نازل کی گئی۔ نمبر 24، اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا۔ امتوں میں چاہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہو، یا ہمارے نبی کی امت ہو، اسی دن کا روزہ مشہور تھا۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا۔ مسلمانوں پر رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو پھر 10 محرم کا روزہ رکھنا ختم ہو گیا، لیکن اب بھی سنت ہے۔ نمبر 25، اسی دن امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنکام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان و رفقا یعنی ساتھیوں کے 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد 10 محرم الحرام کے روز دشت کربلا میں انتہائی
صفاکی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ اور محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو عاشقان حسین، عاشقان اہل بیت کے دل میں ایک تازہ امنگ بیدار ہو جاتی ہے، اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنی ملت کے لیے قربانی پیش کرنے کا ایک نیا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ منظور نہ کیا بلکہ دین کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنے سر کو تو قربان کیا ہی، مزید اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر دیا۔ پیار اور محترم اسلام بھائیو، یہ واقعات تھے جو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہوئے۔ ان کی یاد مناتے ہوئے مسلمان اس دن کو بطور خاص مناتے ہیں۔ اس میں نظر و نیاز کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ بعض اسلام بھائی روزہ بھی رکھتے ہیں، اور تو روزہ بھی رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی، آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے۔ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات میں پڑھی جانے والی نوافل نمازیں ہیں۔ دوسرا ارشاد سنیے، اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان رحمت نشان ہے محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔ محرم میں کبھی بھی روزہ رکھیں تو ایک روزہ یہ 1 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ثواب دلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی، آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی دن کے روزے کو اور کسی دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا کہ سرکار نے کسی دن کی فضیلت بیان کی ہو مگر عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے کو فضیلت دیتے ہیں اور عاشورہ کے دن کو فضیلت دیتے ہیں۔ اور ہمارے نبی، آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی 1 دن کا روزہ رکھو۔ یعنی اس ارشاد میں بتایا یہ گیا کہ یہودی لوگ، کیونکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو یہودی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو وہ روزہ صرف 10 محرم کو رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو لیکن 2 روزے رکھو، یا 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھ کر ان کی مخالفت کرو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن جو روزہ رکھتا ہے تو وہ 1 روزہ 1 سال پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یعنی 1 روزہ 1 سال کے گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ عمل بھی کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں بالخصوص غسل ضرور کیجئے گا، یعنی نہائیے گا، کیونکہ 10 محرم الحرام کو نہانے کی فضیلت بھی ہے۔ سنیے، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکائے اور شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے۔ بہت مجرب یعنی اثر کرنے والا یہ عمل ہے۔ اسی تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے
تو تمام سال انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا۔ 10 محرم الحرام کو غسل کرنے سے سال بھر تک بندہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء اسمد سرما لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ تو اسمد سرما مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں ملتا ہے، جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ لاتے ہیں۔ تو وہ سرما لگانے سے انشاءاللہ کبھی اس کی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوگی۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ کچھ اعمال تھے۔ تو ان میں سے 3 عمل ہم نے سنا، ایک سرما لگانا، دوسرا غسل کرنا، تیسرا کھانا بنانا، اچھے اچھے کھانے بنانا اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 محرم کو چولہا نہیں جلنا چاہیے، باہر سے کھانا لاؤ، یا بعض جگہ یہ ہے کہ روٹی نہیں بنے گی، چاول بنا لو۔ تو اس طرح کے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، توہمات یہ غلط ہیں، اور بنیاد یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر تمہارے گھر میں میت ہو جائے تو کیا تم اپنے گھر میں گوشت بناؤ گے، قورمہ بناؤ گے، بریانی بناؤ گے؟ تو اس دن حضرت امام عالی مقام شہید کیے گئے، تو اس وجہ سے نہیں بنانا چاہیے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، مسئلہ سن لیجئے۔ ہمارے گھر میں ہم دیکھیں دادا کا انتقال ہو گیا ہے، جس دن دادا کا انتقال ہوا تھا تو کیا اب اگلے سال وہ دن وہ تاریخ آتی ہے تو کیا ہم کھانا نہیں بناتے؟ ہم یہ سوچیں کہ صاحب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا، ہمارے والد کا انتقال ہوا تھا، ماں کا انتقال ہوا تھا، اسی دن اسی تاریخ، اس وجہ سے آج کھانا نہیں بنے گا۔ ایسا نہیں ہے نا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 60 ہجری میں ہوئی، آج 1443 چل رہی ہے، اور محرم کی 1 تاریخ سے 1444 ہجری لگ جائے گی۔ کم و بیش 1350 سال گزر گئے اور اس کے بعد غم منا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس عورت کو غم منانے کا بھی حکم نہیں ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، صرف 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، عدت گزارے گی، اس کے بعد ختم۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں آئیے کہ چلو آپ سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں بناتے، تو چلو بھائی سوگ والا دن ہے، سوگ منانا چاہیے، لیکن تھوڑا اپنے گھر سے باہر نکلیے۔ یہ جو ڈھول بج رہے ہیں، تو یہ سوگ اور ڈھول یہ کیسے؟ آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں میت ہو جائے تو کیا ڈھول بجائیں گے؟ ایک طرف سوگ بھی ہے، دوسری طرف ڈھول بھی بج رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے نا۔ یہ تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اپوزٹ ہیں، کیونکہ ڈھول تو خوشی میں بجایا جاتا ہے، غم میں تو بجایا نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں امام عالی مقام کو جب شہید کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، تو آپ کے خاندان میں جو لوگ بچے تھے، کیا ڈھول بجانے والے بچے تھے؟ ان پر تو غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، تو یہ ڈھول کون بجا رہے تھے؟ تھوڑا عقل سے سوچیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سینس دیا ہے، عقل سے نوازا ہے۔ یہ یزیدی کر رہے تھے، اور یہی بات اگر بیان کی جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں یار مولانا تو ایسے بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھو، ہمیں صحیح طریقے سے امام حسین کی یاد منانا ہے۔ اگر کوئی غلط طریقہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں رائج ہو رہا ہے تو اس کو ہم نکالیں۔ اب یہ دیکھو، ایک آدمی کے نکالنے سے نہیں ہوگا۔ یہاں پر بیان سن لیا، ہاں صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جانے کے بعد پھر ویسے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب جب مل کر ٹھان لیں گے کہ بھائی ڈھول تاشا صحیح نہیں ہے، اور عقل میں بھی آنے والی بات ہے، کم عقل والا بھی آدمی ہوگا تو وہ بھی اس سے پوچھیے گا تو وہ بھی کہے گا بھائی ڈھول کب بجتے ہیں؟ خوشی میں بجتے ہیں، جب غم کا مہینہ ہے، اور اس میں شادی بھی نہیں کرتے، کیونکہ غم کا مہینہ ہے، اس میں منگنی بھی نہیں کرتے، نیا لباس بھی نہیں پہنتے،
पुराने लिबास पहनेंगे, हर चीज़ में गम, बस ढोल में गम नहीं है। फिर उलमाए किराम ये भी फरमाते हैं कि ताज़िया बनाना इसकी एक सूरत जायज़ है। क्या सूरत कि इमाम हुसैन के रोज़े का जो नक्शा है उस नक्शे पर बनाकर एक जगह रख दिया जाए, लोग ज़ियारत करें चले जाएं। अब ये ताज़िया बनाकर गली गली घुमाते हैं तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आप सोचिए कि गली गली इमाम पाक का सर किसने घुमाया था? सुन्नियों ने घुमाया था, इमाम हुसैन के आशिकों ने घुमाया था, इमाम हुसैन के चाहने वालों ने घुमाया था, नहीं यजीदियों ने घुमाया था। तो ये ताज़िया को लेकर हम गली गली घुमा रहे हैं तो ये क्या है? ये तो यजीदियों की मुशाबहत है। यजीदी जो काम कर गए थे उसको हम ताज़ा कर रहे हैं। तो अगर आपको इमाम हुसैन की याद बनाना है तो इमाम हुसैन अल्लाह की राह में सफ़र किए थे, आइए मदनी काफ़िले में सफ़र कीजिए। इमाम हुसैन ने अल्लाह के दीन मुहम्मद अरबी की शरीयत को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। हम भी पेश करें कुर्बानी। आज तो हमसे दाढ़ी रखना मुश्किल हो रहा है और इमाम हुसैन के खूब नारे लगाते हैं, इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो भाई छोड़ना भी नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन की सीरत को ज़रा देखें ना कि इमाम हुसैन की कुर्बानी, इमाम हुसैन की शहादत किस वजह से हुई, किस वजह से हुई? यजीद पलीद ने शराब को हलाल कर दिया था, ज़िना को हलाल कर दिया था, नमाज़ें पढ़ो न पढ़ो बराबर था। इसलिए आपने दीन मुहम्मदी को बचाने के लिए कुर्बानी पेश की और आज हम दीन मुहम्मदी को पामाल कर रहे होते हैं, ताज़िया में लगे हुए होते हैं, नमाज गायब हो रही होती हैं। तो फिर गैर को उंगली उठाने का मौका मिलता है, देखो ताज़िया वाले ये सुन्नी है, ये कैसे सुन्नी है। तो भाई इसको कोई जायज़ नहीं करता। नमाज पहले है, बाद में फिर दूसरे काम हैं। तो हम जो मुआमलात, जो बेकार मुआमलात हैं, जो कुराफात पर मबनी हैं, उनको अगर ठान लेंगे हर इस्लामी भाई तो इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे से ये मुआमला ख़त्म हो जाएगा। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ज़ाइल से नवाजा था, हत्ता कि आपकी विलादत भी करामत थी। आज तक आपने भी सुना होगा कि 6 महीने का बच्चा अगर पैदा हो तो ये ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन इमाम आली मकाम की जो विलादत हुई थी वो 6ठे महीने हुई थी और आप ज़िंदा रहें। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत भी बाकरामत थी। आपको अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी करामात से नवाजा था कि खारे पानी में आप अपना लुआब दहन यानी मुंह का थूक मुबारक डाल देते थे, उस कुएं का पानी मीठा हो जाता था। इंशाअल्लाह मज़ीद वाक़यात और शहादत इमाम हुसैन कैसे हुई इसके वाक़यात इंशाअल्लाह अगले जुमा को हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो इस्लाम सुन्नतें अदा नहीं किए वो सुन्नतें पढ़ लें।